امن مذاکرات انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاکرات کا باقاعدہ آفیشل آغاز ہو چکا ہے۔ Let's take a look at the headlines tonight۔ طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آغاز، کھل گیا ہر طرف تبصروں کا محاذ۔ طالبان نے کر دیا تحریک طالبان سے پابندی اٹھانے، قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ کیا حکومت کر سکے گی طالبان کے تمام مطالبات پورے؟ And welcome to the 8 PM show۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں امن کے لیے آخر کار باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج حکومت اور طالبان کی مذاکراتی کمیٹیز پہلی بار سر جوڑ کر بیٹھ گئیں اور دونوں نے ہی ابتدائی نکات پر غور کیا اور اتفاق بھی کیا۔ دونوں کمیٹیز نے آج جن نکات پر اتفاق کیا ان میں یہ بات کہی گئی ہے ناظرین، بات چیت پاکستان کے آئین کی حدود کے اندر ہوگی، مذاکرات کا اطلاق پورے ملک پر نہیں بلکہ صرف شورش زدہ علاقوں پر ہوگا، ملکی امن و سلامتی کے منافی تمام سرگرمیاں ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا، دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بند کرنے پر اتفاق کیا گیا، دونوں جانب سے ایسے تمام اقدامات روکنے پر اتفاق ہوا جس سے مذاکرات پر اثر پڑے، دونوں جانب سے جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا، مذاکرات کا عمل طویل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی ملاقات کے پہلے دور کے بارے میں طالبان کمیٹی کے رکن مولانا سمیع الحق نے کیا کہا، لیٹس لسن ٹو ہم۔ دونوں کمیٹیوں نے پچھلے 3-4 دنوں میں چند دنوں کے دوران ہونے والے پرتشدد واقعات کی مذمت کی اور عہد کیا کہ اس طرح کی کوششیں امن عالم میں رکاوٹ امن عمل میں رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گی۔ طالبان کمیٹی نے واضح کیا کہ حکومت کی تشکیل کردہ کمیٹی کے مطالبات اور ایجنڈا کے نکات جلد از جلد طالبان قیادت تک پہنچا دیے جائیں گے اور پھر آ کر ان کے موقف سے سرکاری کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد دونوں کمیٹیوں کا دوسرا مشترکہ اجلاس ہوگا۔ حکومت کی کمیٹی نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ طالبان کی اعلیٰ قیادت سے براہ راست رابطہ اور ملاقات چاہے گی۔ آپ نے سنا مولانا سمیع الحق کی آبزرویشن۔ ناظرین، مذاکرات کے آغاز کو تو خوش آئند قرار دیا جا سکتا ہے مگر اس کے انجام کے بارے میں خدشات یقیناً موجود ہیں۔ یہ خدشات طالبان کے مطالبات کے حوالے سے ہیں۔ آج اپنے ابتدائی مطالبات پیش کر دیے گئے ہیں تحریک طالبان نے، اور جو کہے ہیں لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیم ایز ویل، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک طالبان سے پابندی ختم کی جائے، طالبان کمیٹی کے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور ISI کے سربراہ سے ملاقات کروائی جائے، حکومت جنگ بندی کا اعلان کرے۔ اس کے علاوہ طالبان نے اپنی تحریک سے پابندی اٹھانے کا جو خدشے کا اظہار کیا ہے اس کا شاید یہ مقصد ہو سکتا ہے۔ آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا فارمر انٹیریئر منسٹر رحمان ملک بھی بات کر رہے تھے اور کچھ حلقوں سے بھی یہ بات کی گئی کہ کہیں مذاکرات کے عمل کو عدالت میں چیلنج نہ کر دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جماعت کل عدم ہے، اسی لیے انہوں نے اس عمل کو اپنے کو آئینی تحفظ دینے کے لیے یہ مطالبہ پیش کیا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اس معاملے کو شاید قبول بھی کر لے گی۔ پہلے مرحلے میں جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں وہ شاید کافی اسٹریٹ فارورڈ نظر آ رہے ہیں، مگر طالبان کی جانب سے کافی عرصے سے جو مطالبات سامنے آتے رہے ہیں اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بہت جلد شاید یہ مطالبات بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ لیٹس ہیو اے ریکیپ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، اس میں یہ کہ پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے، قبائلی علاقوں سے فوج واپس بلائی جائے، گرفتار طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے، امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا جائے اور لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا جائے۔ امکان ہے کہ اگلے مرحلے میں بہت ممکن امکان ہے کہ طالبان اپنے یہ مطالبات بھی پیش کر دیں گے۔ پہلا مرحلہ تو خوش اسلوبی سے طے ہو گیا ہے، یقیناً وی مسٹ کنگریچولیٹ کمیٹیز گورنمنٹ کی خاص کر سے، کیونکہ ان کی ظاہر ہے جو کوشش ہے وہ زیادہ اس حوالے سے اہم ہے کہ زیادہ بار ان کے اوپر ہے، مگر یقیناً دونوں کمیٹیز ہی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک مرحلہ تو طے ہوا۔ اگلے مرحلے میں حکومت ان مطالبات کو پورا کر سکے گی
آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے. یہ بھی دیکھیں گے کہ پازیٹیو رہ کے اگر اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے تو کیا ہوگا. کل ہمارے پروگرام میں بار بار یہ بات کہی گئی کہ میڈیا شرم مذاکرات خراب کرنے پر تلا بیٹھا ہوا ہے. اس پہ ایک ڈیٹیلڈ گفتگو ہوگی. میرے ساتھ میرے گیسٹ اس وقت موجود ہیں, ان کا تعارف کرواتی چلوں. طارق فضل چودھری صاحب, رہنما مسلم لیگ نون, a very warm welcome to you. ان کے ساتھ موجود ہیں فوزیہ قصوری صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈر ہیں. شوکت بسرا صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اینڈ ساجد احمد صاحب, رہنما MQM. We will have a detailed discussion, but after a break, keep watching 8 PM with Ferry Hedries. خارش سے پریشان, اس سے پائیں نجات ہیڈ اینڈ شولڈرز ایچی اسکیلپ کیئر سے, جس میں ہے یوکلپٹس ایکسٹریکٹ جو سر کی جلد سے خارش فوری دور کرے اور آپ کو دے 100% ڈینڈرف فری بال. ہیڈ اینڈ شولڈرز ایچی اسکیلپ کیئر. شہر میں, گاؤں میں, آپ جہاں بھی ہیں, میٹرک سے PhD تک جس بھی سطح کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جدید فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پہنچے گی آپ کے پاس. سیمسٹر بہار 2014 میں داخلے جاری ہیں. تفصیلات کے لیے قومی اخبارات اور وزٹ کریں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.aiou.edu.pk. ہمارا عزم معیاری تعلیم سب کے لیے. You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. اب بحث نہیں, صرف حقیقت. ان ڈیپتھ ود نادیہ مرزا دیکھیے ہر پیر سے جمعرات کی رات 10:05 پر. ویلکم بیک. کس حد تک یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ میرے سامنے یہ پریس ریلیز موجود ہے جو کہ باقاعدہ آفیشلی جاری کی گئی. مطالبہ نمبر 1, بات چیت مکمل طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تحت ہوگی. آئی مسٹ کلیریفائی, مطالبات نہیں ہے. یہ وہ پریس ریلیز ہے جو اس میٹنگ کے بعد جاری کی گئی. نمبر 2, گفتگو اور مذاکرات کا دائرہ شور زدہ علاقوں میں ہی ہوگا. مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ امن و سلامتی کے منافی تمام کارروائیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کر دیا جائے, میننگ سیز فائر, وچ از ویری امپورٹنٹ. طالبان نے اس کمیٹی کے علاوہ ایک 9 رکنی کمیٹی بھی قائم کی ہے. واضح ہونا چاہیے کہ ان دونوں کمیٹیز کا دائرہ کار کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی پوائنٹس ہیں, ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے طارق فضل چودھری صاحب, کیا کالعدم تحریک طالبان کے اوپر سے پابندی اٹھانے کے لیے تیار ہوگی حکومت؟ دیکھیں, ابھی تک تو خیر کوئی ایسا مطالبہ سامنے نہیں آیا جو کمیٹیز آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, پابندی تھی تو کون سا وہ اپنے کام نہیں کر رہے تھے. یہ پابندی ہونا یا نہ ہونا, یہ تو میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں سے بڑھ کے اور بہت سارے اور معاملات ہیں جو ان کمیٹیز نے دیکھنی ہے. کہ پابندی ہٹانے سے یہ ہوگا کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا کورٹ میں. پابندی ہٹانے سے یہ ہوگا کہ پھر دین
وہ ٹاک شوز میں بھی شاید آ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک کالعدم تنظیم کے ممبرز نہیں ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی جگہوں پہ ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی. فار انسٹنس جماعت اسلامی کی جو ابھی کانفرنس ہوئی تھی, ناٹ جماعت اسلامی لیکن ایک طریقے سے قاضی حسین صاحب کے بینر کے نیچے, اس میں بھی ہمیں پتا چلا تھا, یہ انسائڈ انفارمیشن ہے, کہ تحریک طالبان سے ان کے روابط تھے مگر کیونکہ وہ کالعدم تھے اس لیے ان کو ریپرزنٹیشن نہیں مل سکی. So it will make a huge difference. حکومت کا, بلکہ چونکہ اب یہ معاملہ حکومت کا نہیں بلکہ ریاست کا معاملہ ہے, حکومت ظاہر ایک مقدمہ لڑ رہی ہے, اس کے کچھ ڈومینز ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں جس کے اندر ہم نے کھیلنا ہے اور وہ بڑی واضح ہیں. ایک تو آئین ہے, اس سے باہر ہم جا ہی نہیں سکتے, اور دوسرا اپنے عوام کی جان اور مال کا تحفظ کو یقینی بنانا, یہ وہ دو باؤنڈریز ہیں جن کے اندر ہم نے کھیلنا ہے. اب اس میں ان کے مذاکرات کے بعد کیا مطالبات جب تفصیل سے سامنے آتے ہیں, کتنے اس میں مانے جا سکتے ہیں, کتنے نہیں مانے جا سکتے, یہ تو خیر فیصلہ وقت کرے گا. لیکن جو کمیٹی ہے با اختیار ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کو اناؤنس کیا, اور اس کے بعد تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر, سب نے اسے انڈوز کیا, مکمل تعاون کو یقین دلایا. کچھ خدشات ایم کیو ایم کی طرف سے آئے, لیکن جب ان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اگر یہ مذاکراتی عمل جو ہے یہ کامیاب ہو جائے. تو میرا خیال ہے ایک اچھی نیت سے کام آگے ہو رہا ہے. ایک غیر معمولی صورتحال ہے, اس سے پہلے کبھی اس طرح کا مذاکرات یا ڈائلاگز ان لوگوں سے کبھی ہوئے نہیں ہیں, اس لیے ابھی یہ جو آپ کو میڈیا میں بے یقینی کی کیفیت نظر آتی ہے, اور ہر جگہ آپ کو یہی بات کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, کیونکہ پہلے اس طرح کے معاملات کبھی ہوئے نہیں ہیں, اس طرح کے گروپ سے پہلے کبھی بات ہوئی نہیں ہے. بالکل, اور اگر یہ کامیاب ہو جائیں تو اپنی نوعیت کے بالکل انوکھے مذاکرات ہوں گے, اور اگر پازیٹیو ان کا نتیجہ نکلے تو آئی تھنک ہر کوئی اس کو ہسٹری میں سرائے گا. بٹ اگین شوکت بسر صاحب, کیونکہ یہ بات رحمان ملک صاحب نے کہی ایک دو جگہ کہ پہلے فلانا آ کے اپنا کیس کلیئر کرائے, اس سے کیسے بات ہو سکتی ہے, اس کی تو لیگل حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اب کیا اگر ان کو لیگل حیثیت دے دی جائے, کیا دے دینی چاہیے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمام تر ریزرویشنز کے باوجود, جو بات طارق فضل صاحب نے کہی, اللہ کرے پاکستان میں امن بحال ہو, آمین. اللہ تعالیٰ آج پاکستان میں جو گلی گلی محلے محلے میں, یہ اس میں فکر لکھا کہ ان جگہوں میں جہاں پہ شور و صدا ہے, اب تو پاکستان کی کوئی گلی ایسی نہیں بچی جہاں پہ انہوں نے دھماکے نہیں کیے, جو لوگ شہید نہیں ہوئے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مذاکرات کو کامیاب کرے. لیکن ہماری ریزرویشنز کیا ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ رحمان ملک صاحب نے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات غیر آئینی, غیر قانونی, اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں جنہوں نے مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آپ ذرا کل کا اگر نکال لیں کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد کروایا جائے. اور پھر آج مولانا سمیع الحق کا جو بیان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ سے سمر کے لیے کوشاں رہے ہیں کہ ہر قسم کی قتل و غارت کا سلسلہ ختم ہو تاکہ پاکستان اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بن سکے. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی قتل و غارت ہوئی ہے, 50,000 معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں, یا 20-22 ہزار ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, پولیس کے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں, ان کو صرف اس لیے شہید کیا گیا ہے کہ یہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے, یہاں پہ شریعت کا نفاذ نہیں ہے. میری سمجھ سے بالا ہے وہ کون سی شریعت ہے. ہم تو شریعت, اس کو آئین پاکستان جو ہے اس کا آرٹیکل 2A ہے, پڑھ لیجئے, کہ کوئی پاکستان کے اندر ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جو اسلام کے منافی ہوگی. آئین کا آرٹیکل 203 ہے کہ جو پاکستان میں مکمل نظام کو کہتا ہے کہ تمام جو آئین ہے وہ قرآن و سنہ کے مطابق ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو موجود ہے. اگر طالبان کی شریعت یہ ہے تو فریہ آپ جس انداز میں بیٹھی ہیں, جس انداز میں میری بہن فوزیہ قصوری صاحبہ بیٹھی ہیں, میری بات مکمل کر لیں. آپ کے بات سر آنکھوں پر, لیکن جو ہم اس کو اتنا نیرو ڈاؤن نہیں کر عورت کے پردے پہ لے آتے ہیں, یہ بات I don't think that is a very wise way to look at it as well. اگر تو آپ نے ان کو آئین توڑنا, میں کیوں کہہ رہا ہوں غیر آئینی ہے, پرویز مشرف آئین توڑے تو وہ اس پہ آرٹیکل 6 ڈیفینیٹلی اس نے توڑا, ایوب خان نے بھی توڑا, اور بہت سارے لوگ جو جیلوں کے اندر آپ نے ڈالے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے قتل و غارت کی. تو آج اب کیجئے یہ کہ پاکستان کے اندر اس کا مطلب اب کوئی آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئین کو تو آپ نے رکھ دیا کتاب کے اندر, اور آپ نے اب کہہ رہی ہیں اب وہ سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں, آپ نے ان کی حیثیت کو مان لیا. کن لوگوں کی حیثیت کو؟ جنہوں نے پاکستان کے اندر خون کی ندیاں بہائی ہیں. آپ مجھے بتائیے. نہیں تو آپ کے خیال سے پہلے جو سوال میرا تھا کہ کیا ان کو آپ لیگل حیثیت دے دیں تاکہ آپ کا یہ آبجیکشن ختم ہو کہ یہ لیگل نہیں ہے, آپ ان کا قلعدم ہٹا دیں, ان کو بنا لیں. آج آپ قلعدم ہٹا دیں, آج آپ قلعدم ہٹا دیں. کل ان کا مطالبہ یہ ہے
تو میرے خیال میں فوزیہ قصوری صاحبہ بیٹھی ہیں جو عمران خان صاحب بہت ایڈوکیسی کرتے تھے، ان کو چاہیے اب کہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں وہ کہہ رہے تھے طالبان کے دفاتر کھلا دیں، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ طالبان کی آئیڈیالوجی اور ہماری آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بچیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلیں، بچیوں کو کوئی حق نہیں ہے کس طرح فریحہ بیٹھی ہیں، جس طرح ہماری بہن بیٹھی ہے۔ پھر آپ سے کہوں گی کہ آپ نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں، نیرو ڈاؤن نہیں میں کر رہا، میں آپ کو وہ بات بچیوں کے رہنے نہ رہنے کی نہیں ہے، بات پیس ملالہ کی ہے، آپ سنیے، بات پیس کی ہے۔ ہمارے سامنے سوات ماڈل موجود تھا، ہم نے جب 6 سپٹمبر کو اے پی سی ہوئی، بندوں کے لیے 6 سپٹمبر جب اے پی سی ہوئی، ہم نے بات شریعت کی نہیں ہے، بات اس کو کون انٹرپریٹ کر رہا ہے اور کیسے نافذ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ایک فکرہ کہہ دوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ پاکستان کا میسج کیا دے رہے ہیں؟ میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ جو آپ کا دشمن چاہتا ہے، خواہ وہ اندرونی ہے خواہ بیرونی ہے، اور یہ جو لگے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وہ ہم سے زیادہ ٹرینڈ ہے، ان کے پاس زیادہ انٹیلیجنس ہے؟ پوائنٹ لیتے، لیکن شوکت بسر صاحب پھر تو جو سوات میں آپ نے مذاکرات کیے تھے وہ بھی انلیگل تھے۔ نہیں سن لے نا، اس کے بعد پھر کیا ہوا جب ان لوگوں نے ملالہ جیسی بیٹی پہ حملہ کیا، جب سکولوں پہ حملے ہوئے، مندر پہ حملہ ہوا، چرچ پہ حملہ ہوا، تو پھر آپ کی عسکری قیادت انلیگل، یہ بات تو مان لیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ نے بھی ایک ایسا کام کیا جس کو آئینی حیثیت حاصل نہیں کی۔ اب آپ کی بات، ہم آپ کو کیا کہتے تھے، ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے بھی، یہ پارٹی سے بالا تر بات کر رہے ہیں، ہم نے بھی اسٹانس لیا، ان کو یہ کہا کہ آپ کم از کم جوک بات بھی کریں، آئین کے دائرے میں رہ کریں۔ آپ ایک طرف طارق فضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی جو کچھ بھی ہونا ہے پارلیمنٹ میں آنا ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے نا، تو پھر آج اگر آپ ان کے یہ مطالبات کی جو لسٹ آئی ہے، اگر ان کو آپ آئینی سمجھتی ہیں تو مجھے کوئی کنونس کر دے کہ یہ مطالبات ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کے اندر خون کی ہولی کھیلی ہے، کیا یہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوا ہے، تو ہم آپ کی بات کو مان لیں۔ ٹھیک، فوزیہ قصوری صاحبہ، کیا ہم لیگل سٹیٹس دے سکتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کو؟ دیکھیں فریہ، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ جو شوکت بسرا صاحب ہمارے بھائی باتیں کہہ رہے ہیں کہ اگر چلیے ان کے اندر کچھ صداقت ہے یا اس میں کوئی وزن ہے، یہ وہ ٹائم تھا جب اے پی سی میں ان کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ اس وقت یہ ان کنسرنز اور ایشوز کو ریز کرتے، ان کو موقع تھا، اس کو تو اے پی سی کو ہوئے ہوئے بھی اب جبکہ ان کی جماعت نے، تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ایک حکومت کو مینڈیٹ دیا کہ بھئی بات چیت کریں کیونکہ امن ضروری ہے اور امن کے لیے ہمیں ڈائیلاگ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایشوز اس وقت ریز کرنے کے تھے۔ آج میں سمجھتی ہوں جب اتنی مشکلوں کے بعد، اتنی شہادتیں اور قربانیوں کے بعد معصوم جانوں کی جو آج میٹنگز ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو ایک انداز سے آگے بڑھایا جائے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ بے شک میں ایگری کرتی ہوں، دیکھیے پاکستان ایک اسلامک ریپبلک ہے فریہ، یہاں کسی کو شبہ اور شک نہیں ہے کہ یہ ایک اسلامک ملک ہے، یہاں اسلام کے قوانین ہیں موجود، یہاں پر آئین کے بہت سے آرٹیکلز ہیں، 2B 2A بھی جیسا انہوں نے کہا، 203 بھی ہے، آرٹیکل 3 بھی ہے، یہاں فیڈرل شریعت کورٹ بنا ہوا ہے، یہاں آئیڈیالوجی کاؤنسل بنی ہوئی ہے اسلامک، تو کوئی اسلام کو خطرہ نہیں ہے اس ملک میں۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں جو ہمارے اسکولوں کو اور ہمارے شہریوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ کوئی نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے اور یہ اسلام نہیں ہے۔ اب میں آتی ہوں اس بات کے اوپر جو بسرا صاحب نے یہ بات کوئکلی ایڈ، یہ آپ کا پرسنل ویو ہے یا پارٹی ویو ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی تو مسلسل یہ کہتی رہی ہے کہ آپ ان کو آپریشن سے نہیں مار سکتے کیونکہ یہ ایک نظریہ ہے، آپ کو ان سے بات چیت کرنی پڑے گی۔ فریہ، جو ہماری پارٹی کہتی رہی ہے وہ بات آج صحیح ثابت ہو چکی ہے، جب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اے پی سی میں مسلم لیگ کی حکومت، وفاق کی فیڈرل گورنمنٹ کو یہ مینڈیٹ دے دیا کہ آپ بات چیت کریے۔ ماشاءاللہ ان کی حکومت 5 سال تک کی بسرا صاحب کی، انہوں نے سینٹیمنٹ آپ لوگوں نے بنا دیا کہ بات چیت کریں، نہیں اس لیے دیا کمپلیٹ 6 سپٹمبر کے بعد کیا ہوا؟ 2500 بم دھماکے ہوئے، 5500 اپنے لاشیں وصول کی، ٹھیک ہے؟ کیا اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو لاشوں کے تحفے دے رہے ہیں، یا تو سیز فائر ہوتا، کوئی لائن ڈرا ہوتی۔ آج بھی لیکن آج سیز فائر اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، یہ کہا گیا جی شارٹ سے شارٹ ٹائم کوئی لائن ڈرا کی گئی ہے،
سیز فائر کا ذکر ہے، اپنی بات کو کمپلیٹ، میرا سارا ٹائم تو بولے گا، فوج پہلے آپریشن بند کرے. دیکھیں پریا، جیسے بسرا صاحب نے کہا، میں بڑے احترام سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، پاکستان تحریک انصاف ایک پروگریسو جماعت ہے. ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہمیشہ، اور ہم ہمیشہ پاکستان کے اندر آئین اور اپنے قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں. انہوں نے جو کہا کہ ہماری آئیڈیالوجی طالبان سے ملتی ہے، خان صاحب نے کہا ہے، نہیں خان صاحب نے ایسے کبھی نہیں. اگر ہم نے مذاکرات، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا بسرا صاحب آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے، اختیار دیجیے. اچھا مجھے آپ کو سمجھا دیا، اگر آپ تھوڑا میرا سنیں تو شاید آپ سمجھ جائیں. دیکھیں فریا، انہوں نے جو کہا، آپ یہ بتائیے ہمارے جو تحریک انصاف کی حکومت ہے کے پی کے پروونس میں، پہلی دفعہ ایک حکومت نے اتنا بڑا اماؤنٹ ایجوکیشن کی طرف بجٹ کے حصہ، میرا سوال یہ ہے کہ 80 ارب روپیہ سمجھتی ہیں بچیوں کی تعلیم کی لیگل اسٹیٹس دے دیا جائے، صرف اس کا پہلے جواب. دیکھیں فریا، یہ سب چیزیں تو تھیں، یہ تو اب جب لوگ بیٹھیں گے، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں اتنی سمجھ نہیں رکھ سکتی. نہیں، آفس کھولنے کے لیے مذاکرات کے لیے کہا تھا، لیگل اسٹیٹس دینے کو. تو فریا، دین اگین مائی ڈیئر، میں یہ کہہ رہی ہوں، یہ تمام وہ ایشوز تھے جو ان جماعتوں کو دھڑلے سے اٹھانا تھا، پہلے کرنا چاہیے تھا. شروع سے کلیئر ہے کہ بات چیت ضرور ہونی چاہیے. یہ مجھے نہیں معلوم، مگر بات چیت ضرور ہونی چاہیے. جو آئین ڈٹرمن کرے گا وہ تو وہ کرے گی حکومت. دا پالیسی جو بنائی جائے گی اس سلسلے کے اندر وہ وفاق کی حکومت نے بنائی. آئین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں پہ آپ کسی اس طرح کی جماعت سے بات چیت، لائک فضل چودھری صاحب سے، یہ بہت ایب نارمل ٹائمز ہیں، بٹ فریا دیز آر ویری ایب نارمل ٹائمز اینڈ دس از اے ویری انیوژل سچویشن. یہ نارمل سچویشن نہیں ہے جس میں آپ آئین کو کھول کے کہیں کہ جی اس کے مطابق کرتے ہیں کہ پاکستان کی کہیں کوئی رٹ نہ ہو، کہیں حکومت نہ ہو، پاکستان کا کہیں آئین نہ ہو، اور آپ ایک گروپ اٹھے اور وہ کہے کہ گن پوائنٹ. اور میں بتاؤں اس کے نتیجے میں، ان مذاکرات کے نتیجے میں جو مجھے ڈر ہے، آج ہونا کیا ہے کہ جو کام بندوق کی نوک پہ نہیں ہو سکا اور جو کام خود کچھ دھماکوں کے ذریعے نہیں ہو سکا، ان ڈائلاگ کے ذریعے کیا کہا جائے گا، مجھے اور آپ کو سرٹیفکیٹ لینا ہوگا کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. وہ کون دے گا؟ وہ آپ کو طالبان دیں گے، وہ آپ کو جماعت اسلامی دیں گے، وہ آپ کو عمران خان صاحب دیں گے. بڑے احترام سے عمران خان حکومت میں نہیں تھے 5 سال، پورے پاکستان پہ آپ نے کیوں نہیں، آپ نے وہ پالیسی کیوں نہیں بنائی جس کے تحت پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو؟ سبات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا رہا تھا، ہوتی رہی، سبات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرا رہا تھا. ہم نے عسکری قیادت کو طاقت دی. آج اسی فوج کو، جو دنیا کی سب سے مانی ہوئی فوج ہے، آج میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ ہار چکے ہیں، ان کو آگے سرنڈر کر چکے ہیں. تو مجھے بتائیے اے پی سی کے اندر، اور عسکری قیادت از ورکنگ ود، میں آج بھی کہہ رہا ہوں عسکری قیادت اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے. ہم تفصیل بات کر لیں گے، لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہی پیج پر ہیں. آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپ یہ کیوں خلل میں لیٹ نہیں ہے. ساجد صاحب، کیا ہمیں لیگل اسٹیٹس دے دینا چاہیے تحریک طالبان پاکستان کو؟ دیکھیں فریا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے یہ کہ لیگل اسٹیٹس ہم ان کو دے نہیں سکتے، وہ اس لیے کہ کل عدم ان کے آگے لگا ہوا ہے. اچھا، حکومت پاکستان، ابھی طارق صاحب نے 2 الفاظ کہے جو میں نے ان کے نوٹ کیے کہ نمبر 1 آئین کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کریں گے، جو کہ نام پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ یہ آئین کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کریں گے، یہ پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ جان و مال کا تحفظ بہت ضروری ہے. اب آئین کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، وہ اس لیے کہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں. گزشتہ آج بھی مولانا سمیع الحق کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نہ تو ڈرون حملے رکوا سکتے ہیں اور نہ امریکن جنگ سے پاکستان کو علیحدہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ لیکن آج جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں لیٹ می جسٹ کوئکلی لیٹ یو نو کہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ایک سیز فائر کی ڈیٹ بھی رکھ لیں گے. میں آئین کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، جب بھی دو قوتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، سب سے پہلے سیز فائر تو ہوگا. وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں اتنے سارے لوگ مارے گئے ہیں. دوسری بات، فوجہ قصوری صاحبہ نے کی بڑی اچھی باتیں کہی. انہوں نے، مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید فوجہ قصوری صاحبہ عمران خان کی پالیسی کے اگینسٹ جا رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے وہ، اس لیے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں، متحدہ قوم بھی سمجھتی ہے کہ عمران خان کو اس مذاکرات
ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ چند پاکستان کے چند لیڈروں میں عمران خان صاحب بھی واحد لیڈر پاکستان کے تھے جن کا زور اس چیز پر تھا کہ پاکستان میں طالبان سے مذاکرات کیے جائیں، جبکہ پاکستان کے اندر وہ طالبان جو کہ عورتوں اور بچوں کے اسکولوں کو تباہ کر رہے تھے، پاکستان کے اندر وہ طالبان جو کہ ملالہ جیسی بچی پر جنہوں نے فائر کیا، گولی ماری، اس کو انجرڈ کیا، وہ ہلاک ہونے سے بچ گئی، پاکستان کے اندر وہ طالبان جنہوں نے مدارس، امام بارگاہوں، کیا کہتے ہیں، مزارات کو اڑایا، آرمی ہیڈ آفیسز کو تباہ برباد کیا، اس کے باوجود بھی پاکستان کے چند لیڈران جس میں مسلم لیگ نون کے لیڈر بھی شامل ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے لیڈر بھی شامل ہیں، اور ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے علاوہ یا نہ ہو، انہوں نے نہیں کیا، آپ لیکن ہونا چاہیے تھا، وہ اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کی بھی بہت زیادہ امید تھی، پاکستان کے لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے کہ جس کا لیڈر یہ آواز لگائے کہ پاکستان کی ان دہشت گرد قوتوں سے مذاکرات کی جائے جو کہ پاکستان میں تباہی بربادی مچائی ہوئی ہے، اور پھر جب مذاکرات کا وقت آئے اور جب گورنمنٹ اور جب وہ طالبان انہی کا نام لیں کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور پھر وہ انکار کر دیں، اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی دوستی اور حسین کو بھی ہمارے محترم بھائی یہ کہنا بھول گئے کہ یہ وہی طالبان ہیں جو ان کے دور حکومت میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے، ان کمزور نہیں ہوئے، وہ اور دہشت گرد، یہ آپ کی اگر آپ نے پالیسی شاید پاکستان کے واحد لیڈر قائدر الطاف بھائی تھے جو گزشتہ 10 سالوں سے یہ کہتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان کو طالبانائزیشن سے بچایا جائے، لیکن پاکستان کے چند لوگوں نے، چند سیاستدانوں نے ان کا مذاق اڑایا صرف اس بات پر کہ یہ پاکستان کے اندر خوف اور دہشت کی اب اچھا ہوا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ بھی ایکسپوز سن لیں، وہ ایک مائنڈ سیٹ ایک جگہ پہ یہ ہے کہ آپ بسرا صاحب کو کہنا میں تو بات کہہ رہا ہوں، دیکھ رہی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کرنے دی گئی، ان کو کیمپین کی اجازت ملی تھی، وہ آپ لوگ تھے بھائی، آپ اپنی صوبے میں بھی نہ نکلے، آپ کہیں نہ نکل سکے، چھپ گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیا ہوا، ہماری تو شہید رانی اس دہشت گردی میں اللہ نے جنت پہ جگہ، لیکن جس کے گھر سے لاشا نکلتا ہے نا، آپ پوچھئے جا کے میجر جنرل نیازی کے گھر سے، کیا آپ نے ان لوگوں کو جن کے لوگوں کے 50,000 لوگوں کے گئے کبھی ان کے گھر میں جا کے پوچھا کیا انٹرویو کیا ان لوگوں کے جن کے گھر میں جنازے پڑے ہوئے تھے یا 2 دن پہلے اٹھے تھے، وہ کھلے دل کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو اگر ملتا ہے پیس مذاکرات سے، آپ مذاکرات کر لیں، ہم یہ خون معاف کر دیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں پاکستان میں، شاہی سید یہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم اپنی پارٹی کے ہونے والے خون معاف کر دیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں پاکستان میں پیس آئے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ طاہر فضل چودھری صاحب، جو مطالبات ابھی تک آئے ہیں اور اس کے بعد جو آنے والے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، کہاں تک بینڈ ہوگی حکومت؟ دیکھیں، جیسے میں نے گزارش کی ہے، ساجد صاحب نے کہا کہ آئین سے باہر جائیں گے، آئین سے باہر جا نہیں سکتے۔ میں نے پہلے یہ گزارش کی کہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے، اس سے پہلے پاکستان میں کبھی اس انداز سے، اس طرح کے گروپ سے بات چیت نہیں ہوئی، اس پہ آپ دونوں متفق ہیں، اور زیادہ جو میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ تھا جو پہلے اس طرح میڈیا پہ نہیں آیا، ان سے کنیکشن کی کوشش کی گئی، کافی بیک ڈور، کافی حد تک معاملات طے پا گئے تھے، اور حکیم اللہ محسود جو ہیں وہ زیادہ پرو مذاکرات تھے، ٹھیک، وہ مذاکرات کے حق میں زیادہ تھے۔ ابھی جو طالبان کی قیادت ہے، انہوں نے تو پہلے یکسر انکار کر دیا تھا۔ اب بعد میں جب بات خاصی حد تک اس طرف چلی گئی کہ آپ آپریشن کے ذریعے امن کا قیام کو یقینی بنائیں، تو پھر ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اور اگر حکومت سنجیدہ ہے تو مذاکرات کے عمل کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جناب ایک آخری موقع ہم ضرور دینا چاہیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کی تائید کی، اسے انڈوز کیا۔ اب بات یہ ہے کہ حکومت بینڈ کہاں تک ہوگی، جتنی گنجائش ہے، یقیناً
ان کے مطالبات جو یہ تو خیر ایک مشترکہ اعلامیہ ہے جو بار بار آپ بتا رہے ہیں، ان کی طرف سے مکمل مطالبات کی فہرست نہیں ہے یہ. حکومتی ٹیم کو جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ حکومت کی طرف سے مکمل اختیار بھی دیا گیا ہے، پورا پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک، اب ان کو کتنے اختیار ہیں جو طالبان کی ٹیم ہے. اور پھر سب سے بڑی یہ بھی آج اس مشترکہ اعلامیہ میں لکھا گیا ہے اور بہت ساری باتیں. ایک بات اور آپ دیکھیں، obviously it's only the first meeting. مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، اس کے بعد ہم آگے مزید بات کریں گے. بہت تلخیاں ہیں ماضی کی، بہت آنسو ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہے، مگر اگر پاکستان میں ایک چانس ہے کہ آپ امن لا سکتے ہیں تو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سیریسلی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. تو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے جو تبصرہ کیا ڈرون اٹیکس پر، اس پہ بھی بات کریں گے. کیپ واچنگ 8 PM سری حدیث. ویلکم بیک. ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق مولانا عبدالعزیز نے بھی اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مصطفی شریعت کا ایجنڈا صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا گیا. مزید کیا کہا ہے انہوں نے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں یو ایس سیڈ ٹو کرٹیل ڈرون اسٹرائکس ان پاکستان ایز آفیشلز دے سیک پیس ٹاکس ود طالبان. یعنی جب تک پاکستانی حکومت نے یہ درخواست کی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس دوران ڈرون حملے کم کر دیے جائیں. امریکی عہدیدار کے مطابق طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے بعد پاکستان نے امریکہ سے ڈرون حملوں میں کمی کی درخواست کی تھی. پاکستان کا کہنا ہے کہ حکومت ڈرون حملوں کی جزوی نہیں بلکہ مکمل بندش چاہتی ہے. واشنگٹن پوسٹ نے امریکی انتظامیہ کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ القاعدہ کے کسی اہلکار کی اطلاع یا امریکیوں کو براہ راست خطرے کی صورت میں ڈرون حملہ کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ آبزرویشن دیکھیں تو ڈرون اٹیکس یقیناً کم ہوئے ہیں فوزی قصوری صاحبہ، ایٹ لیسٹ لمیٹڈ ہوئے ہیں. تو کیا اس کا کریڈٹ دیں گا منٹ کو؟ فریہ دیکھیں جنوری کا پہلا مہینہ تھا جس میں کوئی ڈرون سٹرائکس نہیں ہوئے. اچھا میں فریہ اس چیز کے اندر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ایک قومی بہت ہی نیشنل امپورٹنس کی ایک یہ پیس ٹاکس ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے اس حد تک ضروری تھے کہ تمام تر دقتیں، پرابلمز، بینڈ آؤٹ فٹس، تمام دہشت گردی، ہر چیز کو سائڈ میں بھی رکھتے ہوئے یہ امپیریٹو تھا پاکستان کے لیے کہ یہ پیس ٹاکس ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ تمام تر پاکستان کی قوم اور وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس سیاسی نظام کا حصہ ہیں پاکستان کے، جنہوں نے اے پی سی کے اندر اس بات چیت کو انڈورس کیا کہ پیس ٹاکس ہونے چاہیے، میں سمجھتی ہوں آج بجائے اسپیکولیشن ایسے کرنے کے، پاکستان کے بہت دشمن ہیں یا بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں، فورسز ہیں ہر قسم کی جو چاہتی ہیں کہ یہ ٹاکس فیل ہو، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں. میں سمجھتی ہوں آئی ایگری، لیکن تمام لوگ جو اسکیپٹیکل ہیں وہ تمام فورسز نہیں ہیں باہر کی، تمام لوگ ملک دشمن نہیں ہیں نہ ہو. میں یہ کہہ رہی ہوں وہ لوگ موجود ہیں ان ٹاکس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. تو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے فریہ کہ وہ اس کو اس وقت سپورٹ کریں، ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھائیں اس کے خلاف، کیونکہ ہم یونائٹڈ ہوتے ہیں تو طالبان کمزور نظر آتے ہیں. جب آپ اپنے اینیمی سے بات کر رہے ہیں اور آپس میں آپ کے ڈویژنز ہیں، ایک دوسرے کو 24 گھنٹے کی جی آپ یہ کہ آپ میں کہ میں وہ، یہ مجھے کہہ دیں کیا فرق پڑتا ہے ان کے کہنے سے، یہ کچھ بھی عمران خان کو کہہ دیں. ساری دنیا جانتی ہے عمران خان ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کے انسان ہے جنہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے، وہ نہیں ڈرتے کسی سے. اچھا ہے اگر کوئی بھی ان کو کہے، انہوں نے سمجھا میں بھی کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس میں کریج ہے کہ کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے. مگر عمران خان پاکستان کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ریاست ان کو نمائندہ اپنا بناتی تو عمران خان بالکل خوشی سے بنتے. بہن کی جو بات سمجھ آئی نا، دیکھیں اگر ہو جاتے ہیں کامیاب مذاکرات تو فائدہ. مجھے بات بتائیے نا، عمران خان صاحب کو اتنا پاکستان سے بڑا انٹرسٹ تو کسی انٹرسٹ نہیں تو لینا. آپ نے خود بات کہی ہے نا، آپ نے بات کہی ہے عمران خان اب بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم سیاسی پارٹی کے لیڈر کو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے موقع دیا جب وہ خود مطالبہ کرتے تھے کرے ہماری آئیڈیالوجی بھی ایک ہے، ان کے دفاتر بھی نہیں ہر کوئی ریپلیسبل ہوتا ہے، ان کے بغیر بھی ہوتا ہے. اچھا مجھے میری سن لیں، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو کمیٹی بنتی ہے، بالکل نہیں کرنا ہوتا تو کمیشن بنتا ہے. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہونے تھے تو میاں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان اور منور حسن، یہ بااختیار کمیٹی ہوتی ان سے بات. اچھا اب کیا ہے، اب جن لوگوں کو آگے انہوں نے نامزد کر دیا ہے. مجھے تو عجب مذاق یہ لگ رہا ہے کہ بھائی آپ 9 رکنی کمیٹی کہیں بیٹھی ہے،
3 रुकनी कहीं बैठी है। शौकत साहब से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। पूछें, जरूर पूछें। देखिए, जो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं ये बिल्कुल इनकी पार्टी पॉलिसी के बरक्स है। ठीक। जिस वक्त इस कमेटी का ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में किया, अपोजिशन लीडर खुर्शीद अहमद शाह साहब सबसे पहले खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं, हम आपके साथ हैं और जो बात आप कर रहे हैं हमें इससे मुकम्मल इत्तेफाक है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ होगी, मगर बिलावल भुट्टो सेंसिंग जो आउटकम आ रहा है, पॉलिसी के खिलाफ ही बोलते हैं तारिक भाई, जो आउटकम आ रहा है वो ये आ रहा है। देखिए, आज का प्रेस रिलीज, मेरा ख्याल आगे जंप नहीं करना चाहिए, अगर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मैं तो सच बात शीर शाह साहब ने टाइम फ्रेम लाइन ड्रॉ कीजिए, ये भी कहा था आइन के अंदर होना चाहिए। अब ये बताइए कि हमने, ये तो बात आज हुई है, आपने तो उनको फ्री देखना। आज एक बात आप ज़हन में रखें, आज आप किसी गैर मुल्क के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आप एक ग्रुप के नीचे लगे हुए हैं जिसको आज आपने मान लिया है कि आपकी लीगल हैसियत भी है। आज आप इस बात पे मान गए हैं कि आपके मुतालबात भी सुने जाएंगे। तो मुझे बताइए फिर ये पार्लियामेंट, ये वजीर आज़म, ये बातचीत तालिबान से अफगानिस्तान भी कर रहा है। कौन कर रहा है? हामिद करज़ई साहब भी कर रहे हैं। और हामिद करज़ई जो कि सबसे बड़ा एजेंट है, जो सबसे बड़ा एजेंट है, जो इस वक्त पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल रहा है, वहां पे कहां बैठे हुए हैं जो आज दहशतगर्दी करवा रहे हैं? मुझे बताइए। वो तो एक मिनट के लिए कर रहे हैं, ये मुज़ाकरा जब टीम बनी मेजर आमिर साहब, भाई वो शख्स जिसने साजिशों के जरिए जमहूरी हुकूमतों को गिराया, आप उसको नामजद कर रहे हैं, आप इरफान सदीकी साहब को नामजद कर रहे हैं। भाई इनके पास, बेचारों के पास क्या इख्तियार क्या है? साहब एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो अगर मियां शहबाज शरीफ साहब को बना देते वो, भाई अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए अमन आता तो आपको वो 4 स्पोर्ट्समैन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी चले गए। लेकिन लेट मी टेल यू अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट। मौलाना अब्दुल अजीज ने जो कहा है कि मुसावी शरीयत का एजेंडा नहीं अचीव हो सका, कल उन्होंने शुरा का इजलास बुलाया है और वो ये डिसाइड करेंगे कि वो इस मुज़ाकरात की कमेटी में रहेंगे या इससे अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। लग ये रहा है कि जैसे दोबारा कहीं लाल मॉस्क का पार्ट 2 ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, वो जो बातें उस वक्त कही गई थी वो दोबारा उधर ही ना चलना शुरू हो जाए। आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है कि अनसर्टेनिटी जो है, मैं तो ये अर्ज करता हूँ कि मैं जो सारी अभी बात हुई है, मैं तो एक बात का ज़ाती तौर पे मैं हूँ कि जिस अंदाज से ये चीजें मीडिया के ऊपर आ रही हैं, जिस अंदाज से बयानात आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये नहीं आने चाहिए। Do you think मौलाना अब्दुल अजीज ने मीडिया को देखकर ये मौलाना अब्दुल अजीज साहब की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी कमेटीज की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हर टॉक शो में इसकी ईची बीची डिस्कस हो रही है और मैं मुज़ाकरात जहां हैं उससे बहुत आगे देखने की कोशिश की जा रही है। हर बंदा इस पे अपने अंदाज से तबसरे कर रहा है। मैं किसी एक चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हर जगह ये बात हो रही है। इससे मुज़ाकरात के इस अमल को कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान जरूर हो सकता है। मीडिया की अटेंशन कम हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल कम होनी चाहिए, गई हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल कम होनी चाहिए। और जहां तक ये है जी कि जिस तरह के शौकत साहब ने कहा कि जो ये मुज़ाकरात का अमल है ये कामयाब नहीं होगा, या देखिए बात ये है कि अल्लाह करे कामयाब हो, लेकिन जो हालात अच्छी है सर, वो नाम कोई भी हो, बात है कि उसको इख्तियार उसके पीछे कौन खड़ा है, वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की पूरी पार्लियामेंट खड़ी है उसके पीछे। जिस दिन कौमी असम्बली के अंदर नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था कि वहां से एक और मरतबा हमें ऑफर आई है कि मुज़ाकरात किए जाएं, तो उस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे लीडर ने कौमी असम्बली में तकरीर भी की थी, ऑन द रिकॉर्ड है तब ये, और उसमें कहा गया था कि एक एक चीज को ओपन रखा जाएगा। ठीक, तो ये कहना है कि मीडिया को इससे अलग कर दिया जाए, मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम लोगों को इस चीज से आगाही होनी चाहिए। और एक वाहिद जरिया इस वक्त मीडिया है जो कि पाकिस्तान के लोगों को सही गाइडलाइन देगा। आप और हमारी डिस्कशन भी अगर वहां पर आएगी और जो यहाँ ओपिनियन दिया जाएगा, मुख्तलिफ तज्जिया निगार, मुख्तलिफ एंकर पर्सन, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोग यहाँ कर जब बात करेंगे तो लोग भी उनके व्यूज सुनेंगे और उसके बाद लोगों को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से एरियाज ऐसे भी हैं कि जो रेडियो से भी महरूम है, जो कि जहां पर टीवी भी नहीं है, जहां पर नेट भी नहीं है, जहां पर केबल भी नहीं है। हम सरेंडर करके कर रहे हैं, ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि हम मुज़ाकरात अपरेंट से नहीं कर रहे। आपने और मुझे कैसे कर दिया है, क्या सरेंडर किया? किस तरह सुन ले आज अभी आपने मौलाना अब्दुल अजीज साहब का बयान पढ़ा, सुनाया आपने, वो तो कमेटी छोड़ सकती है, मैं सिर्फ ये कहता हूं
کہ مجھے کوئی آگے بتائے گا یا یہ ڈیفائن کرے گا اور اس کا ممبر اٹھ کے یہ کہے کہ جی شریعت کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے میں اس کا مطلب ہے میری شک ہونے لگا صاحب یہ بات نہیں کی، یہ بات نہیں سنی کہ میرا جو آئین ہے وہ غیر اسلامی ہے، میرا آئین جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اوپینین رکھنے کی اجازت تو ہے اس ملک میں، ان کے اوپینینز ہیں وہ یہ جی میرا خیال ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ نہ صرف میں آدھا منٹ لوں گا، سرنڈر کر کے بالکل مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات کے جس دن مذاکرات کی ٹیم کا اعلان ہوا اس دن پرائم منسٹر کی اسی سپیچ میں ان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا مذاکرات کے ذریعے امن نہیں ہو سکتا تو ہر آپشن جو آئین نے حکومت کو دی ہے وہ اپنائی جائے گی بشمول آپریشن کے، اور پاکستان میں انشاءاللہ امن کو ہم ہر صورت میں یہاں لے گئے۔ اور ڈرون اٹیکس کے بارے میں بھی کلیئر بات اگر ہمارا مرنا مقدر ٹھہر گیا نا، ہمیں ڈر کے نہیں مرنا چاہیے، لڑ کے کم سے کم مرنا چاہیے۔ کم یہ تو ہوگا کہ غیرت مند موت لیں گے ہم لوگ، جس طرح ہم سسک کے ہماری وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ بچے، وہ ہمارے مسیحی بھائی مر رہے ہیں نا۔ پوری دنیا میں مذاکرات یا آپس میں بیٹھ کے صلح صفائی میں بات ختم ہو جائے گی۔ کا ماڈل آپ کے سامنے ہے، سوات کا ماڈل آپ کے گھر کے سامنے ہے، آپ کے کیا ہوا وہاں؟ بس رستہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جا کے ہم وہاں پہ گھوڑے پر سانے میں عرض کرتا ہوں ہونا کیا چاہیے تھا۔ جس دن آپ کے 9 ستمبر کا آپ کو ایک مینڈیٹ ملا، اس کے بعد آپ کو 2500 بم دھماکے ملے اور اس کے بعد بھی یہ کمیٹی بنی، اس کے بعد بھی دھماکے ہوئے، ابھی پشاور کے اندر ہوئے۔ میاں صاحب نے ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، وہاں پہ سب نے میڈیا پہ آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں اب امن کو موقع نہیں دیا جا سکتا، اس طرح گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے۔ ہم یہ کہتے کہ جن لوگوں کو پہلے اکٹھا کیا تھا ان کو بتاتے کہ بھائی 4.5 ماہ میں اتنی لاشیں گری ہیں، کیا مذاکرات ہوئے، کس سے ہوئے، کس نے نہیں کیے، ان لوگوں کا خون کس کے ذمہ ہے مجھے بتا دیں۔ آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کا ہم آبجیکٹ کرتے ہیں، پارٹی پالیسی آپ کہتے ہیں وی ڈو ناٹ سپورٹ دی۔ ہم نے اس دن کہا، خورشید شاہ صاحب نے ہمارے کہے کو زیادہ سمجھیں، ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات اب بھی کرنے ہیں تو خدارا لائن ڈرا کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوگی تو آپ نے لینی نا طارق فضل چودھری صاحب، آپ ہر چیز میں کہتے ہیں سب شامل ہو جائیں، آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں پھر فوزیہ صاحبہ سے آپ بات کریں، میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، پاکستان میں ابھی تک جو امن نہیں آ سکا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان میں کنفیوزڈ، پاکستان میں مذہبی اسکالرز بڑی ادب سے ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر، ایجنسیوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر۔ یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ جب سیاسی قیادت میں کنفیوژن ختم نہیں ہوگا، مذہبی اسکالرز میں کنفیوژن ختم نہیں ہوگا، آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی آپ صورتحال دیکھیں کہ پارلیمنٹ کھڑی ہے، آپ بیانات سن لیں۔ ٹھیک، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کنفیوز نہیں، ہم تو کنسسٹنٹلی مجھے ہنسی آئی ہے بس وہ کنفیوز نہیں ہے لیکن پیدا کر رہے ہیں، یہ جو 3 جماعتوں کا لوگ مر رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ بھائی آپ مجھے نہ بتائیں آپ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، آپ نے پالیسیاں صحیح بنائی ہوتی تو شاید پاکستان میں آج اتنی دہشت گردی نہ ہوتی۔ فریہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ یہ دیکھیے یہ لوگ اسمبلی میں کچھ کہتے ہیں، ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن باہر نکل کے ٹاک شوز میں ہی کچھ اور کہتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں بلاول زرداری صاحب ماشاءاللہ عقل مند بچہ ہیں، انہوں نے اب بھی ٹویٹ بھیجا 2-1 دن پہلے اور انہوں نے کہا کہ وہ رحمان ملک صاحب کی سروسز آفر کرنا چاہتے ہیں ان مذاکرات میں، تو وہ ان مذاکرات پہ بھروسہ کر رہے ہیں بلاول زرداری صاحب، تبھی تو وہ اتنے ماہر اپنے انٹیریئر منسٹر کو بھیج رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جتنی ان کی کارکردگی رہی ہے پچھلی حکومت میں، 5 سال انٹیریئر منسٹر رہے، آپ دیکھیے کتنا زبردست انہوں نے کام کیا، تو ان کی قیادت تو بلیو کر رہی ہے مذاکرات میں، آپ نہیں کر رہے ہیں تو 20 سال کے نوجوان بچے نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفنایا ہے، اپنی ہاتھوں سے اپنی ماں کی لاش اٹھائی ہے۔ اب دیکھیں میں ہماری وہ لیڈر نہیں تھی، ان کو فیل کریں، ان کو بے شک، تو آپ اس کو ہم کب ڈینائی کر رہے ہیں؟ اللہ کی مغفرت کرے، جنت ہم بھی روئے ان کے لیے۔ سزا دیتے تھے نا کچھ لوگوں کو، آپ بھی کچھ پالیسیز بنا لیتے۔ میری بات سنیں، 5 سال میں انہیں 5 سال میں آج بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہم 1000 دفعہ دعا گو ہے کہ اللہ کرے پاکستان کا امن بحال ہو، لیکن مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جس انداز کے اندر کمیٹی کھیلا جا رہا ہے، یہ کمیٹی کو کیا، اگر آپ نے کمیٹی بنانی طارق بھائی تو کیوں نہیں میاں صاحب نے اس کو ہیڈ کیا، کیوں نہیں عمران خان صاحب اس کا حصہ بنا، کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب بھاگ گئے؟ آپ کا پروٹیسٹ رجسٹر ہو گیا، پرائم منسٹر اور 20 لیول کے لوگ ان کمیٹیوں کا حصہ تو نہیں بنتے، اختیار دیے جاتے ہیں۔ اس کا نہیں، اس کا کیا مطلب کہ پرائم منسٹر
اور اس کے ساتھ جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ٹاپ نام ہیں وہ سارے بیٹھ کے مذاکرات کریں گے. یہ ان کا آپ امپاور کر رہے ہیں. سوال آپ دونوں سے یہ ہے, آپ کو ان کی کمیٹی میں 100 مسائل نظر آ رہے ہوں گے, تھی وہ بھی پیس نہیں لا سکی تھی پاکستان میں, تو آپ کیا چاہ رہے ہیں ہم اسی سے کنٹینیو کریں یا اگر کوئی کچھ کوشش کرے تو آپ ان کو کرنے دیں؟ دیکھیں فریا, متحدہ قومی موومنٹ کا شروع سے پالیسیز اور اسٹانس ہمیشہ کلیئر رہا ہے اور ہمیشہ کلیئر اس معاملے میں رہے ہیں, اس ایشوز پر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے ادوار میں جب ہم ان کے ساتھ الائی تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم الائی تھے, تو اس وقت نظام عدل ریگولیشن قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا. واحد 342 کے ایوان میں صرف متحدہ قومی موومنٹ تھی جس نے اپوز کیا اور بعد میں یہ واضح ہو گیا. بعد میں وہ تو ہمیں پتا ہے آپ لوگوں نے جو ہماری دعا ہے, ہماری اب دعا ہے کہ اللہ کرے یہ کامیاب ہے, کیونکہ اے پی سی میں بھی ہم سگنیچری تھے, لیکن اے پی سی سے آج تک 500-600 لوگ مارے گئے اسی پاکستان کے اندر اے پی سی کے بعد بھی. ٹھیک ہے, اب مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کام ہو, یہ کامیاب ہو, اور پاکستان کا کوئی شہری, کوئی لیڈر یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں امن و امان قائم نہ ہو, لیکن پاکستان کے لیڈروں کو اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا ہوگا. میرے خیال میں سیاست کسی کے انڈر پریشر میں رہ کر کبھی نہیں کرنی چاہیے. پالیسیز ہمیشہ منشور اپنا ہوتا ہے تو پالیسی بھی اپنی ہونی چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ان کو کہا جاتا کہ ان کو اللہ نبی کے واسطے دیے گئے نا کہ آپ ہتھیار پھینک دو. آج اگر اس میں ہوتا کہ یہ ڈیڈ لائن ہے 15 دن 20 دن مہینہ, تاکہ قوم کلیئر ہوتی. یہ مذاکرات نے ڈیمانڈ کی ہے, ہماری جماعت نے جو 5 نکات دیے تھے اس میں یہ سیز فائر بھی تھا, اس میں ٹائم فریم بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ حقیقت ہے فریا کہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ جی ہو جائے گا 4 سال میں. ہم تو کب سے مذاکرات انڈیا سے کر رہے ہیں مختلف موقعوں پہ. کشمیر آج اتنے سال گزر گئے اور ہونا چاہیے. آپ گروپ کو کہہ رہی, میں مذاکرات میں ٹائم فریم کی بات کر رہی ہوں, چاہے ہم کسی ملک سے کریں, ہم کسی ادارے سے کریں بات چیت, ہم کسی شخص سے کریں, ٹائم فریم ہونا چاہیے. پاکستان کے لوگ ایکسپٹ کر نہیں سکتے. شریعت محمدی کیا ہے؟ شریعت محمدی یہ ہے کہ جس طرح ایک مرد کو حاصل کرنے کی آزادی ہے, اسی طرح ایک عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے. لیکن ان کی شریعت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اور ان کی شریعت کے اندر خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت آپ کو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم پاکستان کے آئین کے ماننے والے ہم وہ شریعت جانتے ہیں پاکستان کے آئین میں. آپ تائیوان کی شریعت چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے آئین کو جانتے ہیں. بھائی آپ کے کہنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. آپ چیخ چیخ کے عمران خان دکھ نہیں ہے. شوکت بسر صاحب اینڈ ساجد صاحب, thank you very much for joining me on the show. یہ پریس ریلیز ہمارے سامنے موجود ہے, بہت سارے اس کے نکات ہیں. سب سے امپورٹنٹ نقطہ ونس اگین سیز فائر. جب تک سیز فائر کا تعین نہیں کیا جائے گا, جب تک ایک ٹائم فریم کا نہیں بتایا جائے گا, جب تک اپنے اپنے علاقوں کا تعین نہیں کیا جائے گا کہ ہم نے اس سے آگے نہیں جانا, اور اسی کے اوپر بات ہوگی اور بات ہوگی پیس کی, تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.